تو جب میں انہوں نے مجھے جب اندر ٹیک ہوئی جہاں سے تسلسل ٹوٹا اس بات کا کہ جب ٹیک ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں تو اس میں نظر ہی نہیں آیا، کہاں ہوں میں گزر گیا کہ یہ وہی والی بات ہوئی ہے کہ کسی نے پوچھا میں اس فلم میں آیا ہوں، انہوں نے کہا تو کتنے ہے گا سی اس فلم میں، انہوں نے کہا کہ میں باہر جڑی کنڈی کھڑکائی سی میں ہی تو ہے گا سا، تو میرا حال بھی وہی ہوا۔ خیر نہیں، انہوں نے کہا جی سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے ڈائریکٹر صاحب اور توقیر ناصر صاحب بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے، انہوں نے کہا جی ایک ٹیک اور کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، وہ جلدی میں نے اپنے ایک ساتھ کا ایک ینگ لڑکا جو ہے وہ شاہد نام تھا اس کا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، چھوڑ گیا، وہ بھی ڈسہارڈ ہو گیا ہوگا، تو خیر اس کو میں نے پکڑا، میں نے کہا تمہیں مائم آتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں مائم نہیں مجھے آتی۔ مائم کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مائم یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اشاروں میں جو ہے، جسچرز میں، باڈی لینگویج میں جو ہے نا، یہ ہم نے گفتگو کرنی ہے اور منہ سے کچھ نہیں بولنا، صرف منہ ہلانا ہے ہم نے۔ تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کہکا لگانا ہے، میں نے بھی کہکا لگانا ہے، تم نے ہاتھ یوں کرنا ہے اور میں نے تمہارے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارنا ہے۔ تو یہی ہوا کہ میں نے کہا لیکن اب ہم آئیں گے آگے سے، ادھر سے آئیں گے، ہم ادھر سے نہیں جائیں گے، کیمرے کی طرف سے نہیں جائیں گے، ہم فرنٹ تک کیمرہ آئیں گے۔ تو یہی ہوا کہ جب ایکشن ہوا اور ہم لوگ جو ہے، میں سب سے آگے جو پیچھے وہ بازار کا سین تھا، راہ گزر جو ہے وہ آ جا رہے تھے، تو میں بھی وہاں سے آیا، ہم دو دوست بن کے، اور میں ایسے باتیں کرتا ہوا جو ہے نا اس سے، تو اب وہ کہکا لگایا اور اس نے ہاتھ یوں دیا، میں نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ یوں مارا۔ وہ جو ڈائریکٹر صاحب نے تھا نا، بڑا یوں کلوز میرا ایک یہاں جو ہے نا کلوز شاٹ لیا، مڈ شاٹ لیا، کٹ مارا انہوں نے، اور وہ ایک شاٹ جو ہے نا وہ ڈرامہ آن ایئر چلا گیا۔ اور آن ایئر جانے کے بعد میں جب ڈیرہ غازی خان گیا ہوں، تو میں ایک محلے سے، ساتھ والے محلے سے، اپنا جو میرا بلاک 1 میں میری رہائش تھی اور میں بلاک 2 سے گزرا، تو ایک بچے نے آواز لگا دی، وہ ایکٹر آ گئے تھے جو ہے، وہ محلے سے جو ہے بچے خواتین سارے باہر آ گئے، اور میں وہاں سے وہ گزر گیا اور اتنے لوگوں نے مجھے وہ دیکھا۔ تو یہ ایک شاٹ تھا میرا، چھوٹا سا ایک شاٹ تھا، اور جس کا ایک کلوز میرا شاٹ لگا تھا، اور پاسنگ شاٹ میں گزر گیا، لیکن ایک رجسٹر ہو جاتا تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی اتنی اہمیت تھی، سولو ٹیلی ویژن ہوتا تھا کہ رجسٹر ہو جاتا تھا ہر انسان کا نا، تو پتہ لگ جاتا تھا۔ میرا بڑا خون بڑھا، اور وہ جو ہے وہ پھر ایک دم پھر جو ہے، یہ میں ڈیرہ غازی خان جب چلا گیا تھا تو میں ڈسہارڈ ہو کے گیا تھا کہ کام نہیں ملتا یہاں پر نا، تو ایک دم میرا خون بڑھ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے پھر وہ ایک کشش جو ہے پھر دوبارہ کھینچ کے لے آئی، تو اپلائی میں نے یہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں اپنے ایڈمیشن کا کیا ہوا تھا۔ تو جب میں واپس آیا یہاں پر، تو مجھے باہر ایک ہمارے جو پاس بناتے ہوتے تھے، انہوں نے وہ اعظم خورشید صاحب کو اندر فون کیا، انہوں نے کہا بھیجو اس کو، تو وہ اپنا پاس بنا اور میں سیدھا اعظم خورشید صاحب کے کمرے میں گیا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کدھر گم ہو گئے تھے، مجھے بلکہ باہر والا کہتا ہے دیکھو تمہارے وہ فروخ شاہ نے اتنے ڈرامے کر لیے اور تم چھوڑ کے چلے گئے اور یہ وہ۔ میں نے کہا جی کام ہی نہیں ملتا ہے، گئے تھے بڑا مشکل ہے کام لینا، اور یہ والا ہاتھ جو ہے بڑا عجیب سا لگتا تھا، کیونکہ کام لینے کے لیے یہ کرنا پڑتا تھا اور یہ کرنا پڑتا تھا۔ خیر ہے نہیں، اور تو مجھے وہ اچھا نہیں لگا۔ میں واپس آیا تو مجھے وہ شوکت بٹ صاحب ہوتے تھے گیٹ کے اوپر، اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، وہ مجھے کہتے کہ اتنا کام کر لیا فروخ شاہ نے، فلاں نے بھی اتنا کام کر لیا، تم چھوڑ کے چلے گئے اور یہ وہ۔ میں نے کہا اچھا میرا پاس تو بناؤ میں اندر جاؤں۔ مجھے کہتا ہے کہ لاہور کس سلسلے میں آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے ایڈمیشن ملا نہیں ہے، تو ایسا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں پڑھتا بھی رہوں، کوئی نوکری بھی میں کر لوں۔ کہتے کہ اعظم خورشید صاحب جو ہے یا رفیق وڑائی صاحب ہمارے جی ایم ہوتے تھے، اعظم صاحب پی ایم ہوتے تھے، کہ یہ اسسٹنٹ پروڈیوسر رکھ رہے ہیں کانٹیکٹ بیس کے اوپر۔ میں نے کہا جی میرا پاس بنائے جلدی سے، اور میں جناب وہ چلا گیا پاس بنا کے اعظم خورشید صاحب کے۔ اعظم صاحب کہتے ہیں ہاں کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی کیا کرنا کیا ہے؟ کہتے پہلے میں گلہ کر چکا تھا اعظم خورشید صاحب سے نا، رات کو ان کے گھر ملا تھا، میں نے کہا جی کام ملتا نہیں ہے یہاں پر، کوئی دیتا نہیں ہے، تو کہتے تھے آؤ کل آؤ پھر دیکھتے ہیں دیکھو کون تمہیں کام نہیں دیتا۔ جب میں آیا تو ٹیلی فون اٹھایا، انہوں نے اٹھا کے کہتے ہاں کڑے ڈرامہ ہو رہے ہیں کہ کس کس کو کہنا ہے تمہارا جو تمہیں کام نہیں دیتا، میں تمہیں دلواتا ہوں کام۔ میں نے کہا جی یہ فون یہاں پر رکھ دیں۔ کہتے کیوں رکھ دیا انہوں نے فون؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا جی وہ مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی، مجھے تو نوکری کرنی ہے، مجھے ڈائریکٹر بننا ہے۔
تو مجھے یہ والا ہاتھ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ والا ہاتھ جو ہے نا وہ زیادہ پسند ہے کہ میں ڈائریکشن لائن میں آؤں. تو یوں کر کے جو ہے میں ڈائریکشن لائن میں آ گیا. تو آج مجھے کوئی اللہ کا فضل ہے کہ میں 89 میں یہاں پاکستان ٹیلی ویژن میں نے یہ ادارے کو جوائن کیا تھا، اور 1995 میں میری نوکری کنفرم ہو گئی تھی. سلسلہ چلتا رہا، اسسٹنٹ پروڈیوسر رہا، پھر کرتے کرتے کام میں نے بے انتہا کیا، اور آج یہ دن آ گیا. اب ریٹائرمنٹ کو بھی میرے کوئی الحمدللہ اللہ بہتر کرے کوئی 3 سال. الحمدللہ پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں کے پاس میں ایکٹنگ کے لیے جاتا تھا، کام کرنے کے لیے ان سے میں کام مانگتا تھا، یا جیسے ایوب خاور صاحب تھے، ایوب خاور صاحب نے مجھے حصار ایک ڈرامہ ایک سیریل چلتی تھی، اس کے اندر انہوں نے مجھے صرف وہ ڈاگس مین کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے نا مجھے بھی کھڑا کر دیا، میں بھی کھڑا ہو گیا. وہ میرا خیال ہے 3-4 ایپیسوڈ انہوں نے اکٹھے ریکارڈ کر لیے. تو اس کے علاوہ نصرت ٹھاکر صاحب، یاور حیات صاحب نے مجھے جو ہے وہ وادی میں کام دیا، تھوڑا بہت جتنا بھی دیا، بڑا اچھا کام دیا مجھے. تو یاور حیات صاحب ہمیشہ مجھے کہتے تھے، میں نے ان کو کبھی اسسٹ نہیں کروایا یاور صاحب کو، لیکن وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتے ہوتے تھے کہ کنچن جی تسی میرے ایکٹنگ کے شاگرد ہے گے ہو، تے پروڈکشن شاگرد میرا آگا کیسر عباس ہے گا جی. تو میں نے کہتا تھا کہ سر میں تسلیم کر دیں گا کہ میرے واسطے یہی بڑا آنر ہے گا کہ تسی میں کہہ رہے ہے ہو کہ تسی میرے ایکٹنگ کے شاگرد ہے گے ہو. خیر ہے نہیں ہو. تو پھر نصرت ٹھاکر صاحب کے ساتھ بہت کام کیا میں نے، ان کی ریٹائرمنٹ تک میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اور ایوب خاور صاحب کو بہت اسسٹ کروایا میں نے. ایوب خاور صاحب میرے اساتذہ میں ہیں، نصرت ٹھاکر صاحب بھی میرے استاد ہیں، اعظم خورشید صاحب، محمد عظیم صاحب، قمر علی شاہ صاحب. تو جو ٹاپ 10 ہوتے ہیں نا، یہ گریڈنگ ہے نا، ایک ٹاپ 10 کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، پھر A کلاس، پھر B کلاس، پھر C کلاس. تو الحمدللہ میں نے ٹاپ 10 کے جو A کلاس جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈائریکٹرز تھے ان کے ساتھ میں نے جو ہے کام کیا، میں نے اسسٹ کروایا. ہر ڈائریکٹر کا اپنا ایک سٹائل ہے، اپنا ایک سکول آف تھاٹ ہے، اپنی ایک ان کی خوشبو ہے، اپنا ان کا مزاج ہے کام کرنے کا کہ کیسے وہ کام کرتے ہیں. الحمدللہ جیسے میں ایوب خاور صاحب کو کہتا ہوتا تھا کہ میں کہتا ہوتا تھا وہ ماشاءاللہ ویسے بھی شاعر ہیں. تو جو ٹیکنگ ہوتی تھی، مووز ہوتی تھی کیمرے کی اور یہ وہ سارا کچھ، میں ان کو کہتا ہوتا تھا کہ سر آپ جیسے پوئٹری کرتے ہیں نا، تو آپ کی جو ڈرامے کی جو ٹیکنگ ہے وہ بھی اس طرح کی ٹیکنگ ہے کہ جیسے آپ جو ہے پوئٹری کر رہے ہیں. تو اللہ کی رحمت کرے، نصرت ٹھاکر صاحب کا ایک ایسا سٹائل تھا کہ بیسکلی وہ براڈ کاسٹر تھے، ریڈیو کے آرٹسٹ بھی تھے. تو سٹریسز پاسز جو ہے وہ ان سے، ٹون ٹیمپو جو تھی، یہ سارا کچھ ان سے سیکھا نصرت ٹھاکر صاحب سے کہ ٹون کیسی ہوتی ہے، ٹیمپو، کیونکہ جملے کی ادائیگی جو ہے وہ ٹیمپو کے ساتھ اور ٹون کے ساتھ، سٹریسز پاسز کے ساتھ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ روکو مت جانے دو، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو روک لو، اس کو مت جانے دو. اب یہی جملہ میں کہوں کہ روکو مت جانے دو، ٹھیک ہے نا. اب یہ وہی جملہ ہے کہ روکو مت جانے دو، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہی جملہ ہے، لیکن جب ادائیگی میں آتا ہے تو دونوں کے میننگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح محمد عظیم صاحب نے مجھے رائٹنگ سکھائی. میں نیا جب آیا اسسٹ کروانا، نیلے ہاتھ ایک ڈرامہ سیریل چلتی تھی، تو وہ میں نے اسسٹ کروانا. اس کا پہلا اسکرپٹ شاہد محمود ندیم صاحب کا وہ لکھا ہوا ڈرامہ تھا، وہ میرے ہاتھ میں آیا، وہ میں نے پڑھا. تو اسی طرح جب نئے رائٹرز کا یا کوئی اشفاق احمد صاحب کے ڈرامے کیے، اشفاق احمد صاحب کے ساتھ زاویہ کیا، کامیڈی تھیٹر. اعظم خورشید صاحب بہت دھیمے مزاج کے ڈائریکٹر تھے اور بڑے نفیس، اور کیا کرزمیٹک پرسنالٹی ہے ان کی کہ میں انسپائر ہوتا تھا، ان کی گائیکی سے انسپائر ہوتا تھا. تو میوزک کا پیشن جو ہے مجھے ان کی طرف سے ملا. پھر حفیظ طاہر صاحب ماشاءاللہ، ان کو ان سے بھی جو ہے وہ، یہ سارے ایستھیٹک سینس رکھنے والے کریٹو لوگ ہوتے تھے. یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، ان کا کتاب کے ساتھ تعلق ہوتا تھا، پڑھائی کے ساتھ تعلق ہوتا تھا. یہ پڑھتے بھی تھے اور ان کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ تھی، ان کی امیجینیشن بہت اسٹرانگ تھی. کیونکہ ایک ڈائریکٹر کے لیے اس کی امیجینیشن
اس کی آبزرویشن، اس کا تھاٹ فل ہونا، اس کی کریشن، یہ بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے میرے اساتذہ سے، اور زندگی کا ایک ایسا سفر ہے کہ میں آج تک سیکھتا آ رہا ہوں، اور یہ جو ہے یہ پروسیس ایک چلتا جائے گا جب تک میں اس دنیا سے نہیں چلا جاتا. میں ہمیشہ سیکھتا رہوں گا. میں بہت سارے لوگوں سے، میں راہ چلتے ہوئے لوگوں سے سیکھتا رہتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں. میری ایک آبزرویشن ہوتی ہے، مینیوٹلی میں دیکھتا ہوں ہر شخص کو، کہ ایک ریڑھی والا جو ہے وہ کیسے آواز لگاتا ہے اور کیسے، یہ تو بچپن سے ایک پروسیس ہوتا ہے ہمارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس فیلڈ میں حادثاتی طور پہ نہیں آیا. میرا پیشن تھا، میرا ایک لگن تھی، میرا ایک لگاؤ تھا، اور بس